اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ زلزلہ کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزلہ کو نصف قرآن فرمایا ہے۔ اس سورہ میں قیامت کے منظر اور حقیقت کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، اذا زلزلات الارض زلزلالہا، جب ہلا دے گی زمین اس کے بوجھال سے، اخرجت الارض اثقالہا، نکال باہر کرے زمین اپنے اندر کے بوجھ، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا آدمی اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر آیا ہے وہ علامت قیامت ہے، جب مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے، اس وقت کا زلزلہ ہے یہ، اور اتنی شدت کا زلزلہ ہوگا کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور مال سے محبت کرنے والے اپنی آنکھوں سے اپنے اموال کو دیکھیں گے کہ وہ کتنے بے سود بیکار ہو چکے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، بِأَنَّ رَبَّكُمْ أَوْحَىٰ لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا ہے اس کو۔ یومئذ یُحْشَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر، ان کو دکھائے جائیں گے ان کے اعمال۔ اس حالت کو دیکھ کر آدمی کہے گا، یہ زمین اس طرح کیوں ہل رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب دفن کیے ہوئے باہر کیوں نکل کر آ گئے ہیں۔ یہ سارے بیان کافر اور منکر قیامت اور مشرکین لوگ کہیں گے، جنہیں ڈرایا جاتا تھا اس قیامت کے ہولناک منظر سے، لیکن وہ انکار کرتے تھے۔ جب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، بوگلاہٹ میں، گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر بھاگیں گے اور ایک دوسرے سے تفتیش کریں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس روز زمین سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی، یہ سب اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو حکم ہوگا۔ ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا جو اس نے مال کی محبت میں جرائم کیے، چوری کی، مال کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہوا، مال کی وجہ سے کسی کو ناحق قتل کرا، گویا کہ ہر جرم دیکھے گا اپنی آنکھ سے۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ حساب محشر سے فارغ ہو کر لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کچھ جماعتیں جنتی، کچھ جماعتیں دوزخی قرار دی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کا رخ اس طرف کر دیا جائے گا کہ اب اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس کی ذرہ برابر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ یعنی کہ اس آیت مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا یا بدی، وہ اپنی آنکھ سے دیکھے گا اس دن۔ اس آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شریعتاً معتبر ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہو، اور بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کوئی بھی مومن کتنا ہی گنہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور شر سے مراد جس نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پہ ثابت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو
جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے یا بھول جائے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مباحثہ ہونا ہے، یعنی کہ سوال جواب ہونا ہے۔ تو اس سورہ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور یعنی کہ قرآن کے مطابق قیامت کے منظر کا حالت اور عالم بیان فرمایا، اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، بے دہانی میں ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور روز اپنا موازنہ کرے، سارے دن کا یاد کرے کہ ہم سے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ان کی معافی طلبیاں کر کے رات کو انسان سویا کرے، تاکہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہو، جو ہم سے ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب خطاؤں کو ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا سوال ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔